کچھ لوگ اس لفظ فوائل کو ایک اسٹریٹجی، ایک حکمت عملی کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس بات کی یقین دہانی کرانے کے لیے کہ انہوں نے ساری کی ساری ٹرمز کو آپس میں ضرب دے دیا ہے. تو اب ہم سے سوال میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم فوائل اپروچ FOIL فوائل اپروچ استعمال کریں اور 3x + 2 اور 5x - 7 کو آپس میں ضرب دیں. تو یاد رکھیے کہ بنیادی طور پر فوائل کیا ہے؟ فوائل دراصل ایک طرح سے رٹا لگانے کا طریقہ ہے ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی کا، لیکن اگر آپ رٹنے کے بعد تھوڑا بہت سمجھنے پر آمادہ ہوں اور جیسا کہ ہونا چاہیے تو FOIL فوائل کا مطلب آپ کو معلوم ہونا چاہیے. F کا مطلب ہے فرسٹ، O کا مطلب ہے آؤٹ سائڈ، I کا مطلب ہے ان سائڈ اور L کا مطلب ہے لاسٹ. یعنی یہ اگر آپ کو یاد ہو جائے تو آپ فوائل کی اسٹریٹجی کو، فوائل کی حکمت عملی کو زیادہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور اپلائی کر سکتے ہیں. اور بنیادی طور پر یہ ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی ہے. ذاتی طور پر فوائل مجھے پسند نہیں ہے کیونکہ اس میں رٹنا پڑتا ہے. تو 3x + 2 اور 5x - 7 ان کو جب میں آپس میں ملٹیپلائی کروں گا، کیونکہ مجھے فوائل اسٹریٹجی استعمال کرنے کے لیے کہا ہے تو فرسٹ کا مطلب کیا ہے؟ پہلی ٹرمز، دونوں کی دونوں بریکٹس میں جو پہلی ٹرمز ہیں ان کو آپس میں ملٹیپلائی کروں گا. 3x × 5x. اس کے بعد آؤٹ سائڈ سے مراد یہ ہے کہ باہر کی طرف جو ٹرمز ہیں ان دونوں میں، یہ باہر والے ٹرم 3x اور یہاں پر باہر والے ٹرمز -7x. تو یہ ہو جائے گا +3x اور یہ ٹائمز -7. اگر میں 7x کہہ گیا ہوں تو بہت معذرت، یہ صرف 7 لکھا ہوا ہے. تو اس کے بعد ان سائڈ کا مطلب اندر والی دونوں ٹرمز، یہ 2 اور یہ 5x. تو یہ ہو جائے گا +2 × 5x. اس کے بعد ہے لاسٹ، یعنی کہ دونوں بریکٹس کے اندر جو آخری ٹرمز لکھی جو کہ 2 اور 7 ہیں، -7 ہیں، ان کو میں آپس میں ملٹیپلائی کروں گا. تو اب 3x × 5x 15x²، 15x² ہو گیا. اس کے بعد +3x - -7x. تو یہ 7 × 21 اور نیگیٹو سائن آ جائے گا تو -21x ہو جائے گا میرے پاس. پلس 2 اور 5 کو آپس میں ضرب کروں گا تو 10 ہو جائے گا اور x میرے پاس موجود ہے، کلر میں اس کا صحیح کر لیتا ہوں، +10x اور اس کے بعد 2 × -7 = -14. تو یہ میرے پاس اب یہ ٹرم آ گئی ہے خاصیت تک سمپلیفائڈ فارم میں. مزید سمپلیفائی کروں گا تو بیچ کی جو دو ٹرمز ہیں آپ دیکھیں، -21x + 10x. تو 21 میں سے 10 نکالیں گے تو کتنا بچے گا؟ 11 بچے گا. لیکن نیگیٹو کا سائن جو ہے وہ 21 کے ساتھ ہے، لہٰذا نیگیٹو بھی جو ریمائنڈر ہے اس کے ساتھ آئے گا. تو یہ 15x² -11x -14. تو یہ ہے فوائل رزلٹ، فوائل اسٹریٹجی کے ذریعے حاصل کیا گیا رزلٹ. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ دراصل یہ ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. تو میں اس کو ثابت بھی کرنا چاہتا ہوں. 3x + 2 کو میں ایک بار پھر ملٹیپلائی کر رہا ہوں 5x - 7 سے، لیکن اب کی باری میں ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی استعمال کروں گا. تو میں اس 5x - 7 کو، یہ پورے کا پورا جو بریکٹ ہے یہ 5x - 7 والا، پہلے میں اسے 3x سے ملٹیپلائی کروں گا اور اس کے بعد میں اس کو 2 سے +2 سے ملٹیپلائی کروں گا. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ بن جائے گا کچھ ایسا. یہ ہو جائے گا 3x × 5x - 7. یہ پورے کا پورا بریکٹ کے اندر ہے. یہ میں نے پہلی مرتبہ ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی استعمال کی ہے اس کو سالو کرنے کے لیے. تو یہ ہو جائے گا +2 × 5x - 7. یہ ایک مرتبہ ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی پہلی مرتبہ استعمال ہو گئی. اب دوسری مرتبہ ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی استعمال ہوگی اور اب کی مرتبہ 3x جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا. تو 3x جب ملٹیپلائی ہوگا 5x سے تو 15x² ہو جائے گا. جب 3x ملٹیپلائی ہوگا -7 سے تو -21x ہو جائے گا. اس کے بعد یہ 2 جو ہے، جیسے ہم نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا تھا 3x کو، اسی طرح 2 بھی ڈسٹریبیوٹ ہوگا 5x اور -7 پہ. تو جب +2 جو ہے وہ ملٹیپلائی ہوگا 5x سے تو یہ 10x ہو جائے گا اور جب یہ 7 سے -7 سے ملٹیپلائی ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا -14. اور آخر میں ہمیں بالکل وہی رزلٹ ملے گا جو ہم نے فوائل میتھڈ سے حاصل کیا تھا. یعنی فوائل میتھڈ دراصل ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی ہی کی ایک صورت ہے.